السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میری عمر 15 سال سے زیادہ نہ تھی جب میں اور میری فیملی اپنے زیادہ تر موسم سرما کی چھٹیاں سمندر کے کنارے بنے ایک چھوٹے سے کاٹیج میں گزارا کرتے تھے۔ مغربی ویلز میں میرے اور میرے بڑے بھائی کے لیے دوسرے گھر جیسا تھا۔ وہاں کی آب و ہوا میں کچھ الگ ہی اپناپن اور جادو سا تھا۔ جب سمندر کی لہریں خاموشی سے ساحل سے ٹکراتی تو پانی کے شور کی آواز مجھے اپنے کمرے کی کھڑکی کے ذریعے سنائی دیتی۔ ہر رات میں خالی ذہن آنکھیں کھولی آرام سے اپنے بستر پہ لیٹ جاتی اور سمندر کی لہروں کی پرسکون آوازیں سنتی رہتی جو مجھ پر ماں کی سنائی ہوئی لوری جیسا کام کرتی، اور میں سمندر کی لہروں کے ساتھ نیند کی وادیوں میں کہیں دور گم ہو جاتی۔ ہم دونوں بہن بھائی اپنا زیادہ تر وقت سمندر کے کنارے ساحل کی ریت پر کھیلتے ہوئے گزارتے، جو کافی وسیع رقبے تک پھیلا ہوا تھا۔ سمندر کی شفاف پانی کے اوپر ڈوبتے سورج کا وہ دل فریب منظر قدرت زہرا زدہ ہو جاتا کہ کافی دیر اس کے سہے میں جکڑی رہتی تھی۔ ان لمحات میں میرے دل میں شدید خواہش بن جاتی تھی کہ کاش میں کبھی کسی جل پری سے مل سکوں یا پھر کسی پانی کے گھوڑے کو ہی کف دریا پر تیرتے ہوئے دیکھ سکوں۔ جب میں اپنی ان خواہشات کا اظہار اپنے بھائی سے کرتی تو وہ ہنس کر میرے خیال کو خیال قرار دے دیتا اور میں سے ایسا کہنے پر چپ ہو کر رہ جاتی۔ وہ دن بھی باقی دنوں کی طرح ایک عام سا دن تھا اور میرا بھائی سمندر کے کنارے ریت پر کھیل رہا تھا۔ جب بھی پانی پر کسی چیز کی ٹھوکر کھا کر لڑکھڑا گئی، بمشکل سمجھنے کے بعد جب میں نے اس جانب دیکھا جہاں سے مجھے ٹھوکر لگی تو کسی چیز کو ریت کے اندر چمکتے ہوئے پایا۔ اس پر سے سمندر کی لہریں آ جا رہی تھیں۔ میں اس کے قریب پہنچی تو وہ چیز سورج کی کرنوں میں پہلے سے ہی بہت زیادہ ٹمٹمانے لگی۔ سمندر کی آوارہ موجیں بار بار ساحل کنارے آ کر ریت کو چوم رہی تھیں۔ جیسے ہی لہروں نے واپسی کا رخ کیا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر قطرے جھک کر ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال کر اس چیز کو گیلی دید کے اندر سے نکال دیا اور اپنے ہاتھوں میں سے مضبوطی سے تھام کر غور سے دیکھنے لگی۔ یہ ایک نہایت ہی خوبصورت چمکتا دمکتا سیپ تھا جس کی ٹمٹماہٹ اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ شاید یہ کسی جل پری کے ہار کا ہو۔ یہ خیال یوں ہی اچانک ایسے میرے ذہن میں کیوں آیا تھا کیونکہ سیپ کے خد و خال نہایت کریم طرز کے تھے اور ایسا سیپ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ میں ابھی غور سے اس سیپ کو الٹ پلٹ کر دیکھ ہی رہی تھی جب میری کانوں سے میرے بھائی کی آواز ٹکرائی۔ تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ میرے بھائی نے دور سے آواز لگائی۔ ادھر آ جاؤ اور کیکڑوں کو دیکھو۔ میں نے نہایت ہی آرام کے ساتھ اس سیپ کو اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا اور اپنے بھائی کی جانب بڑھ گئی۔ اس دن ہم سمندر کنارے سورج غروب ہونے تک کھیلتے رہے۔ کاٹیج واپس آنے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آئی تو مجھے اس سیپ کا خیال آیا جو مجھے آج ساحل کنارے سے ملا تھا۔ جیسے میں نے اس سیپ کو جیب سے نکالا ٹھیک اسی وقت میری ممی میرے کمرے میں چلی آئیں اور میرے ہاتھوں میں کسی چیز کو دیکھ کر مجھ سے بولی، کیا آج سمندر کنارے کچھ خاص تلاش کیا ہے تم نے؟ جب میں نے انہیں وہ سیپ دکھا کر ان سے اس بارے میں بتایا کہ کس طرح وہ سیپ میرے ہاتھوں لگا تو وہ میری پوری بات سن کر دھیرے سے مسکرائیں اور بولی، میرا بچہ ادھر آ میرے پاس کچھ دیر کے لیے۔ ان کی ممتا سے لبریز آواز آئی تو میں صوفے پر ان کے پہلو میں جا بیٹھی۔ یہ سیپ تمہارے پاس کیوں ہے؟ اس کا مطلب جانتی ہو تم؟ ممی نے بڑے پیار سے میری طرف دیکھ کر مجھ سے سوال کیا۔ اگر میں جواب انہیں سوالیہ نگاہوں سے ہی دیکھتی رہی۔ وہ مسکرائی اور بولی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بچی تم بہت خوش قسمت ہو کیونکہ اسے جلد پریوں کے ہار سے نکالا ہوا سیپ ملا ہے۔ ممی کے ایسے کہنے پر مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ میں انہیں حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی اور خوشگوار حیرت سے بولی، کیا سچ میں ممی؟ مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ممی نے اس بات میں سر ہلا کر کہنا شروع کیا، ہاں، روایت میں ہے کہ جب بھی کبھی آسمان پر پورا چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمکتا ہے، سمندر کی تمام جل پریاں سمندر پر آ کر سمندر کی تمام مخلوقات کے لیے جشن مناتی ہیں
اور دریا پر خوبصورت سفید گھوڑوں کی سواری بھی کرتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ان ملاحوں کی رہنمائی اور مدد بھی کرتی ہیں۔ سمندری طوفان کے باعث اپنا راستہ بھٹک جاتے ہیں یا پھر جو مصیبت میں ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار ساحل کنارے پر آتی ہیں، اور وہی وہ وقت ہوتا ہے جب وہ تمہارے جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے تحفے رکھ کر چلی جاتی ہیں، جیسے کہ یہ ایک تحفہ تمہیں مل چکا ہے۔ ممی نے تفصیل سے بتایا تو میں انتہائی دلچسپی سے ان کی ایک کہانی سننے کے بعد اشتیاق سے بولی، کیا آپ نے کبھی کسی جل پری کو دیکھا ہے ممی؟ ہاں، جب میں تمہاری عمر کی تھی تب میں نے اسے دیکھا تھا۔ مجھے بھی بالکل تمہاری طرح ہی ایک ایسا سیپ ملا تھا جس کے اگلے ہی دن شام کو میری اس سے ملاقات ہو گئی، ممی نے جواباً کہا۔ تو مجھے حیرت کے کئی شدید جھٹکے لگے۔ میں نے بے تابی سے پوچھا، وہ دکھتی کیسی تھی؟ ممی میری حالت دیکھ کر ممی مسکرا کر بولی، میں زیادہ نہیں بتا سکتی میری جان، کیونکہ یہ ایک راز ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی اس بارے میں کسی انسان کو نہیں بتاؤں گی، لیکن میری گڑیا، میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ وہ بہت ہی چمکدار اور خوبصورت تھی۔ وہ مجھے یہ احساس ہے کہ بہت جلد تم بھی اپنے کسی جل پری سے ضرور ملو گی۔ ممی نے مسکراتے ہوئے ایک آنکھ دبا کر کہا، وہ تمام رات مجھے ٹھیک سے نیند نہیں آ سکی۔ سوچو کہ یلغار تھی جو سونے ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں بہت پرجوش تھی اور بیڈ پر آنکھیں کھول کر لیٹے ہوئے بس یہی سوچے جا رہی تھی کہ کیا میں بھی کبھی کسی جل پری سے مل سکوں گی؟ اگر ملوں گی تو اسے کیا کہوں گی؟ ہم کیا باتیں کریں گے؟ بس یہی سب سوچتے سوچتے وہ تمام رات آنکھوں کی آنکھوں میں۔ اگلے دن ہم دوبارہ سمندر کنارے جا پہنچے، جہاں ممی ڈیڈی اکثر ہمیں لے جایا کرتے تھے۔ یہ چھوٹی سی الگ تھلگ خوبصورت اور پرسکون جگہ تھی۔ یہاں سمندر کا پانی آئینے کی طرح صاف اور شفاف تھا۔ ہم دور سے ہی پانی کے اندر سکون سے تیرتی ہوئی مچھلیوں کو بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ دور کہیں آسمان پر سورج اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ افروز تھا، اور بادلوں کا کوئی چھوٹا سا آوارہ ٹکڑا بھی دور تک مٹر گشت پر دکھائی دے رہا تھا۔ میرا بڑا بھائی سمندر کی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو دیکھنے کے لیے بڑے مزے سے مچھلیاں پکڑنے میں مصروف تھا، جبکہ میں اکیلے ہی ساحل کنارے کنکریوں سے کھیلنے لگی اور خود کو وہی خیالوں میں جل پریوں کے ساتھ رقص کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہر فکر سے آزاد میں گا رہی تھی، ہنس رہی تھی اور خود کو سمندر کی ملکہ تصور کر رہی تھی، جو سمندر کی ہر مخلوق کا خیال رکھتی ہے۔ شام ڈھلتے ہی گھر واپس آئی تو سارا دن کھیلنے کے باعث تھکن اور بھوک سے نڈھال تھی۔ ہم سب رات کے کھانے میں بھنی ہوئی تازہ مچھلیوں کے ساتھ چپس، آئس کریم اور کوک کی ٹھنڈی بوتلوں سے بھی بہت لطف اندوز ہوئے۔ اس قدر لذیذ کھانا کھانے کے بعد نیند کا خمار سر چڑھ کر بولنے لگا اور سبھی اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ رات کا کوئی دوسرا پہر ہوگا، میں بے خبر اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ میری آنکھ بنا کسی وجہ کے ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ مجھے اس طرح اچانک آنکھ کھل جانے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں خالی ذہن کے کھلے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی کہ دور کہیں ہوا کی روشنی پر لہراتی بل کھاتی کوئی مدھم سی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ کیسی؟ کیسی؟ اپنا نام سن کر میں بے اختیار چونک کر اٹھ کر بیٹھی اور آواز کی سمت کا تعین کرنے لگی۔ مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی تھی۔ 100% کسی نے میرا نام نہایت دھیمے سے پکارا تھا۔ از خود میری نگاہیں کھڑکی جانب جا ٹھہری۔ غالباً آواز باہر سے آ رہی تھی۔ میں اپنے اوپر سے لحاف اتار کر بیڈ سے نیچے اتری اور کھڑکی کے پاس چلی آئی۔ باہر آسمان پر رات کالی چادر کی طرح چھائی ہوئی تھی اور اس کی دھیمی روشنی میں جزیرے کا منظر نہایت ہی دل فریب نظر آ رہا تھا۔ سمندر کی پرسکون لہریں جب بار بار آ کر اپنا سر ساحل کے کنارے سے پٹکتی تو بے حد رومانوی ماحول پیدا ہو جاتا۔ ٹھنڈی ہوائیں مجھ پر ایک عجیب سا نشہ طاری کرنے پر تلی ہوئی تھی کہ میں نے ساحل کنارے ایک بڑی سی چٹان پر کسی سراپا وجود کو بیٹھے ہوئے دیکھا، جو میری جانب اپنا ہاتھ لہرا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ کیا میری آنکھیں مجھے دھوکہ دے رہی تھیں کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ جب میں نے مزید دیدے پھاڑے کر غور سے دیکھا
تو وہی وجود جو کسی سائے کی طرح تھا مجھے ایک بار پھر اپنی جانب اشارہ کرتا ہوا دکھائی دیا۔ اب مجھے 100% یقین ہو گیا تھا کہ باہر جو کوئی بھی تھا غالباً مجھے ہی بلا رہا تھا، لیکن اس وقت مجھے باہر کون بلا سکتا ہے؟ مجھے تو یہاں کوئی جانتا ہی نہیں۔ میں نے لمحے کے لیے سوچا، مگر پھر جلدی ہی ذہن میں آئے اس خیال کو جھٹک دیا۔ میں 15 سال کی کم عمر بچی ضرور تھی، مگر اب ایسی بھی کوئی ڈرپوک نہ تھی کہ باہر جا کر صورتحال کا جائزہ ہی نہ لے سکوں۔ چنانچہ میں خود میں تمام تر ہمت حوصلے کو یکجا کر کے آہستگی سے چلتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر آ گئی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے ہال میں چلی آئی۔ پورا گھر اندھیرے کی لپیٹ میں تھا۔ میرے ڈیڈ کے اونچے خراٹے پورے گھر میں گونج رہے تھے، جو رات کی خاموشی میں بے ہنگم شور برپا کر رہے تھے۔ میرے بدن پر ہلکی ہلکی کپ کپی تاری تھی، کیونکہ میرے پاؤں ننگے تھے اور ٹھنڈے فرش پر کھڑے ہونے کی وجہ سے ہلکی ہلکی سردی کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں نے خاموشی سے اندھیرے میں اپنی جرابیں اور جوتے تلاش کیے، جنہیں پہننے کے بعد میں لانگ کوٹ اوڑھ کر دبے پاؤں چلتی ہوئی صدر دروازے کی جانب بڑھی۔ گھر والے بے خبری سے گہری نیند سو رہے تھے، لہٰذا مجھے اطمینان تھا کہ وہ میری واپسی سے پہلے تک نہیں جائیں گے۔ میں نے بنا آواز پیدا کیے نہایت ہی احتیاط کے ساتھ دروازے سے باہر دیکھنے لگی۔ بدمشق ٹھنڈی ہواؤں کی آغوش نے میرا استقبال کیا۔ میں نے کوٹ کو اپنے گرد مزید اچھے سے لپیٹا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے باہر چلی آئی۔ ہمارا کاٹیج ساحل کے پاس ہی تھا، لہٰذا تھوڑی ہی دیر میں نرم و ملائم ریت پر چلتی ہوئی اس جانب بڑھ گئی جدھر مجھے وہ سایہ دکھائی دیا تھا۔ کھلے آسمان میں پورے چاند کے ساتھ آج ستاروں کی بھی جیسے بارات سجی ہوئی تھی، جن کی روشنی میں پورا جزیرہ نہایت ہی سحر انگیز لگ رہا تھا۔ رات کی خاموشی میں سمندر کے پانی کی ہلکی ہلکی آوازیں بہت بھلی لگ رہی تھیں۔ اس وقت میرے علاوہ دوسرا کوئی بھی ساحل پر موجود نہیں تھا۔ میں یوں ہی چلتے چلتے ساحل کے کنارے پہنچی تو میں نے کسی وجود کو سمندر کے پانی کے اندر نیچے حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ چاند کی دھیمی روشنی میں اس کے چہرے کے نقوش و نگار دھندلا سے تھے، مگر اپنے جسمانی خد و خال کے باعث وہ کوئی لڑکی معلوم ہو رہی تھی کہ ایسی ادھر آؤ نا، ایک پرجوش نسوانی آواز ابھری۔ ایک اجنبی کے منہ سے اپنا نام سن کر مجھے شدید حیرت ہوئی، مگر میں بہادری سے بولی، کون ہو تم؟ میرا نام صوفیہ ہے اور میں ایک جل پری ہوں۔ وہ بولی تو لمحے کے لیے میرے پورے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی اور میں حیرت کی کشتی میں ڈولنے لگی۔ میں پھر اگلے ہی لمحے جیسے مجھے یکدم سے ہوش آ گیا ہو اور ایک جل پری سے ملنے کا خواب پورا ہوتا دیکھ کر مجھ پر بے انتہا مسرت کی مستی چھا گئی ہو۔ کیف و سرور کی بے پناہ لہریں مجھے اپنے پورے بدن میں دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ جل پری کیا واقعی میرے لہجے میں بھی حد درجہ حیرت امر آئی تھی؟ مجھے اپنی بصارت اور ثبات پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر پھر یکایک میں نے چاند کی ہلکی سی روشنی میں اس کی لمبی سی خوبصورت سی چمکتی ہوئی دم دیکھی، جو چاندنی میں مزید چمک رہی تھی اور اوپر سے اوپر اٹھتی جا رہی تھی۔ کیا تمہیں میرا تحفہ ملا جو میں نے تمہارے لیے چھوڑا تھا؟ صوفیہ نے کنارے پر آتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ اب اس کا چہرہ مجھ پر واضح تھا۔ وہ بے حد حسین و جمیل تھی، سرخ و سفید رنگت پر بڑی بڑی گول مٹول نیلی آنکھیں، خون کے رنگ جیسے سرخ ہونٹ اور کمر کی پشت پر پھیلے ہوئے قیامت خیز لمبے ریشمی سرخ بال۔ اس قدر خوبصورت جل پری کا تصور میں نے کبھی نہیں کیا تھا، نہ ہی ایسی حسن پری میں نے کبھی فلموں میں دیکھی تھی۔ وہ سب جو کل مجھے ساحل کنارے ملا تھا، کیا خاص طور پر میرے لیے چھوڑا گیا تھا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو صوفیہ نے معصومیت سے اسباب میں سر ہلا دیا۔ کیا تم ہماری چاندنی رات کی پارٹی میں آنا چاہو گی؟ ملکہ نے تمہیں یاد کیا ہے۔ صوفیہ بولی، ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ میں نے پرجوش ہوتے ہوئے اس سے خوشی سے کہا۔ اسی لمحے صوفیہ کا خوبصورت سفید گھوڑا لہروں سے سمندر پر آتا ہوا نظر آیا۔ گھوڑے کے لمبے ملائم بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور اس کے دم بھی ادھر ادھر جھوم رہی تھی۔ وہ بالکل فرضی کہانیوں جیسا یونیکورن تھا، جس کے سر پہ ایک شاخہ بھی تھا۔ اس منظر کو اپنی جاگتی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ کر لمحے بھر کے لیے میری نظریں پتھرا گئیں۔ چاند کی روشنی میں جل پڑی صوفیہ اور اس کی خوبصورت سفید گھوڑے کا منظر ہی عجیب تھا۔
صوفیہ نے میری جانب ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور سمندر کے ٹھنڈے پانی میں اتر گئی۔ صوفیہ نے سہارا دے کر مجھے اپنے خوبصورت گھوڑے کی پیٹھ پر بٹھا دیا۔ اب میں مکمل طور پر گھوڑے کے رحم و کرم پر تھی۔ اگلے ہی لمحے ہم ایمریٹ گوئی کے رنگ برنگی لہروں کے نیچے غائب ہو گئے۔ دور آسمان پر چمکتے چاند کی روشنی میں ساحل سمندر کے نیچے بکھرے بے شمار رنگ ہیرے کے مانند چمک رہے تھے، اور سمندر کے شفاف پانی سے اوپر آسمان پر چمکتا ہوا چاند بھی بآسانی دکھائی دے رہا تھا۔ ہم نے نہ جانے کتنی دیر آرام و سکون سے سمندروں کی لہروں کے ساتھ سفر کرتے رہے۔ سمندر کی عتیٰ گہرائیوں میں ہونے کے باوجود میں ٹھیک سے سب کچھ دیکھ سکتی اور سن سکتی تھی اور سانس بھی لے سکتی تھی۔ یہ سب میرے لیے کسی سہانے خواب سے کم نہیں تھا، جس پر یقین کرنا اب بھی میرے لیے خاصا دشوار تھا۔ دور سے ہی مجھے جادوئی دنیا کا ایک سفید محل دکھائی دیا، جس کی بلند و بالا عمارت بڑے شان سے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ اس کی دیوار سنگ مرمر جیسی تھی۔ جیسے ہی ہم اس کے قریب پہنچے تو مجھے اس کی بلندی، چوڑائی، خوبصورتی اور مضبوطی کا اندازہ ہو گیا۔ ہیرے کی مانند چمکتی وہ خوبصورت عمارت میرے تصورات سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ سمندر کی بے پناہ گہرائیوں میں ایسی خوبصورت عمارت دیکھ کر میری آنکھیں حیران ہو گئیں۔ سفید گھوڑا ٹھیک سفید محل کے سامنے آ کر رکا تھا۔ صوفیہ نے سہارا دے کر مجھے گھوڑے کی پشت سے اترنے میں مدد دی، جس کے بعد ہم سفید محل کے بڑے سے محرابی دروازے سے ہو کر اندر داخل ہو گئے۔ عمارت اندر سے بھی مکمل طور پر سفید تھی۔ ایسی پرشکوہ عمارت کو دیکھ کر میں اپنا آپ کھو بیٹھی۔ میں چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ محل کی خوبصورتی نے مجھے اپنے حسن میں جکڑ لیا تھا۔ سمندر کی عتیٰ گہرائیوں میں ایسے شاندار محل میں آخر مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا، جسے میں کوئی نام نہیں دے سکتی تھی۔ یہ سب کوئی خواب تھا یا اب کوئی افسانہ یا طلسماتی کہانی؟ یہ کیا تھی؟ مگر جو بھی تھا، میرے خیالات اور تصورات سے کہیں زیادہ آگے تھا۔ دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل سمندر کی گہرائیوں میں بھی ایک لگ بھگ خوبصورت اور پرسکون دنیا کو دیکھ کر میری حالت بیان سے باہر تھی۔ میں حیران تھی، خوش تھی، یا کیا میں خود نہیں جانتی تھی۔ محل کی راہداریوں سے ہلکی موسیقی اور کہکہاؤں کی آوازیں نیچے ہال تک آ رہی تھیں۔ جدھر ہم کھڑے تھے، میرے ساتھ آؤ کیسی، صوفیہ نے کہا، اور مجھے لے کر ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گئی، جہاں لاتعداد رنگ برنگے خوبصورت طرح طرح کے گاؤں موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی زیورات اور چھوٹے بڑے ہر طرح کے تاج بھی پڑے تھے۔ صوفیہ نے میرے لیے سمندری رنگ کا خوبصورت سا گاؤن منتخب کیا، جو مجھے بھی بے حد پسند آیا، اور پھر وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے تیار کرنے لگی۔ صوفیہ نے میرے لباس کے رنگ کے مطابق ہی میرے پیروں میں اسی رنگ کی ہیل والی جوتی پہنائی، اور پھر ہلکی ہلکی میچنگ جویلری پہنانے کے بعد اس نے سلور رنگ کا خوبصورت سا چھوٹا سا تاج میرے سر پر سجا دیا۔ تیار ہونے کے بعد جب میں نے خود کو بڑے سے قد آدم آئینے میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ سمندری رنگ کا گاؤن مجھ پر بہت جچ رہا تھا، اور اس میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ گاؤن بالکل میرے ہی سائز کا تھا، جس وجہ سے اسے پہنے ہوئے مجھے بالکل بھی مشکل پیش نہیں آئی۔ ایسا لباس میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا، جس میں میری شخصیت اتنی نکھر گئی تھی۔ میں خود کو آئینے میں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، اور خود کو کسی شہزادے سے کم محسوس نہیں کر رہی تھی۔ کیسی، اب تم جانے کے لیے بالکل تیار ہو؟ میں تمہیں ایک خاص انسان سے ملوانا چاہتی ہوں، صوفیہ نے کہا، اور مجھے ساتھ لیے ایک ہال نما کمرے میں چلی گئی، جس کے اندر داخل ہوتے ہی خوشبو کے جھونکے نے میرا استقبال کیا۔ سفید اور سنہری چیزوں سے آراستہ وہ ہال نما کمرہ کسی بادشاہ کی خوابگاہ سے کم نہیں تھا۔ ایک پل کے لیے تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی قدیم زمانے میں آ گئی ہوں، اور کسی بادشاہ کے محل میں کھڑی ہو کر اس کے محل کی حسین چیزوں کا نظارہ کر رہی ہوں۔ میں ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ جب میری صحت زدہ سی نظریں واپس آئیں تو بالکل سامنے ہال کے وسط میں بڑی سی ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی ملکہ حسن پر جا ٹھہری، جو بڑے شان اور بے نیازی سے تخت پر بیٹھی ہوئی میری ہی جانب دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کے غیر معمولی حسن کو دیکھ کر لمحے بھر کے لیے میری آنکھیں ساکت رہ گئیں۔
اس کے سر پر سنہری رنگ کا بڑا سا تاج موجود تھا، جسے دیکھ کر مجھے اندازہ لگانے میں بالکل دیر نہیں لگی کہ یہ وہی سمندر کی رکھوالی جل پری ملکہ املیہ ہے۔ ملکہ املیہ کو اپنے سامنے دیکھ کر میری نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن مجھے ملکہ املیہ سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوگا۔ وہ سرخ و سفید رنگت کی حامل نہایت حسین اور جمیل جل پری تھی۔ اس کے سونے جیسے لمبے گھنے سنہری بال جو نیچے سے گھنگریالے ہو کر اس کے نرم رخساروں کو چوم رہے تھے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں سمندر کے نیلے پانی کی طرح بے پناہ گہرائی تھی۔ اس کی خوبصورت چہرے پر جہاں رعب اور دبدبہ تھا، وہاں نرمی اور پیار اور شفقت بھی تھی۔ وہ واقعی سب سے الگ اور بے مثال تھی۔ صوفیہ نے اس کے سامنے اپنے کمر کو تھوڑا سا خام کیا، جس کو دیکھا دیکھی میں نے بھی وہی عمل دہرایا تو ملکہ مسکرا دی۔ اس کے مسکراہٹ بھی اس کی کتنی حسین تھی۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، کیسی؟ تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ صوفیہ نے مجھے تمہارے بارے میں سب بتایا ہے، ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ تمہیں اس کا دیا ہوا وہ تحفہ مل چکا ہے جس کی وجہ سے اب تم دونوں دوست ہو۔ مجھے بتاؤ، سمندر کے نیچے تمہیں ہماری یہ دنیا کیسی لگی؟ بہت خوبصورت، میں نے جھٹ سے جواب دیا۔ میری تو خواہش ہے کہ میں یہاں ہمیشہ کے لیے رہ سکوں، میں نے خوشی سے کہا تو میرا جواب سن کر ملکہ مسکرا دی۔ میری جان، میرے پاس تمہارے لیے کچھ اور بھی ہے، ملکہ نے کہہ کر اپنا پاس کھڑی ایک اور جل پری کو اشارہ کیا تو وہ ہال نما کمرے سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا باکس تھا جسے اس نے ملکہ اہلیہ کو دے دیا۔ ملکہ املیہ اپنے تخت سے اٹھ کر چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور اپنے ہاتھوں سے وہ باکس میرے ہاتھوں میں تھما دیا۔ میں نے وہ باکس کھولا تو اس کے اندر نہایت ہی خوبصورت چمکتا دمکتا موتیوں کا ہار تھا، جسے دیکھ کر میری آنکھیں چندیاں گئیں۔ صوفیہ نے مجھے بتایا کہ تم کس قدر خیال رکھنے والی اور پیار کرنے والی انسان ہو۔ تمہاری اچھائی اور نیکیاں چھپی ہوئی نہیں تھیں۔ یہ نیکلس ایک چھوٹا سا تحفہ ہے میری طرف سے تمہارے لیے، تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم کتنی خاص ہو۔ ملکہ کے منہ سے اپنے لیے تعریفی کلمات سن کر مجھے بے حد درجہ خوشی ہوئی۔ ملکہ نے اپنے ہاتھوں سے وہ موتیوں کا ہاتھ میرے گلے میں پہنایا اور میں حیران ہو کر اس کے حسن میں کھو گئی۔ ایک لمحے کے لیے بھی میری نگاہیں اس کے حسن پر سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ ہم سب نے مل کر ساری رات خوب موج مستی کی۔ ہم ناچے گائے، خوب کہے لگائے، یہاں تک کہ ایک نئے دن کا آغاز ہو گیا۔ رات ڈھل کر ایک نئے دن میں بدل چکی تھی۔ میں بخوبی جانتی تھی کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میرے گھر والے مجھے ضرور یاد کر رہے ہوں گے۔ میں سب سے آخری بار مل کر سفید محل کے باہر کھڑی ہوئے خوبصورت سفید گھوڑی کی پشت پر سوار ہو گئی اور دل میں اس یادگار سفر کی بے پناہ یادیں لیے افسردہ سی صوفیہ کے ساتھ واپسی کی طرف گامزن ہو گئی۔ کچھ ہی لمحوں میں ہم ساحل پر موجود تھے۔ میں صوفیہ کی مدد سے گھوڑے کے پشت سے اتری اور پانی سے نکلی اور ساحل کی نرم اور گیلی ریت پر پاؤں رکھا۔ صوفیہ اپنے سفید گھوڑے کے ساتھ پانی کے اندر ہی موجود رہی۔ صبح کا اجالا دھیرے دھیرے پھیل چکا تھا۔ ہر طرف سکون بخش ٹھنڈی ہوائیں سرگرداں تھیں۔ سمندر کا پانی بار بار ساحل کنارے آ کر نرم ریت میں جذب ہو جانا چاہتا تھا۔ دور دور تک ساحل پر میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر اداسی سے صوفیہ سے پوچھا، کیا ہم پھر کبھی مل سکیں گے؟ ہم جل پریاں سال کے خاص وقتوں میں صرف سطح سمندر کے اوپر آتی ہیں، جیسا کہ موسم سرما کے وسط میں یا پھر ہیلووین میں۔ جب موسم خاص صاف بدل جاتا ہے، باقی سارا سال ہم سمندر کی باقی مخلوقات کا خیال رکھتے ہیں اور مصروف رہتے ہیں۔ ہم ہر وقت سفر میں رہتے ہیں، اس لیے شاید اب کافی دیر کے لیے بھی ہمارا یہاں آنا نہ ہوگا۔ صوفیہ کے جواب نے مجھے مزید اداس کر دیا، یہ سوچ کر کہ میں پھر کبھی اپنی جل پری دوست سے دوبارہ نہیں مل سکوں گی۔ مجھے افسردہ اور اداس دیکھ کر صوفیہ مسکرائی اور وہ بولی، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایسی جو سیٹ میں نے تمہیں دیا ہے وہ جادوئی ہے۔ جب بھی کبھی تم اداس یا افسردہ ہو تو سیب کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام کر یہ الفاظ دہرانا، گرم اور چمکیلے سیب، جب بھی میں رات کو سوؤں تو میری حفاظت کرنا، اور جب کبھی میں تنہا ہوں یا اداسی محسوس کروں تو مجھے یہ یقین اور احساس دلانا کہ تم بھی میری راہ دیکھ رہے ہو۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد میں ہمیشہ تمہیں جواب دوں گی، چاہے جہاں بھی ہوں، مگر پھر بھی تمہیں اشارہ بھیجوں گی کہ میں تمہیں سن رہی ہوں اور تمہارے ہی بارے میں سوچ رہی ہوں۔
اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کیسی، تم بہت ہی اچھی اور پیار کرنے والی انسان ہو، اپنا خیال رکھنا۔ اس کے ساتھ ہی ایک پل میں دیکھتے ہی دیکھتے صوفیہ اور اس کا سفید گھوڑا غائب ہو گیا۔ اب میں تنہا ساحل پر کھڑی تھی اور میری نظر اب بھی وہیں ساکت تھیں جدھر چند ہم نے پہلے صوفیہ اپنے سفید گھوڑے کے ساتھ موجود تھی۔